ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے نعمان علی صاحب نے، نشاط کالونی لاہور سے۔ کہتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہماری ایک پھوپھی ہیں، وہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھیں۔ ان کا ایک جوان سال بیٹا بھی نوجوانی میں ایک حادثے کا شکار ہو کر اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اب وہ کبھی ہمارے گھر اور کبھی ہمارے تایا کے گھر میں قیام پذیر ہوتی ہیں۔ ان کے منہ سے کبھی خیر کی بات نہیں نکلی۔ وہ ہر ایک کو برا بھلا کہتی رہتی ہیں، بہت بری بری بد دعائیں دیتی رہتی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں جو کچھ ان کی زندگی میں ان کے ساتھ گزرا ہے وہ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کسی کا برا نہیں چاہتا۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ایسی بد دعا کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا کہا گیا ہے؟ اس کے علاوہ کوئی ایسا وظیفہ یا دعا بتائیں جس کے پڑھنے سے یا دم کرنے سے ہماری پھوپھی کو صبر آ جائے اور وہ خرافات کہنا چھوڑ دیں۔ شکریہ۔ اللہ کریم کلام پاک میں فرماتے ہیں کہ جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو کوئی لمحہ نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے۔ اللہ کا حکم جو ہے وہ جاری و ساری ہو جاتا ہے۔ بے شک۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو ان کی پھوپھی جان کے لیے بھی یہ خصوصی درخواست ہے اور مشورہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بجائے اس کے کہ وہ اور زیادہ پرمشقت بنائیں، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ راضی رہنے کے لیے اللہ سے دعا بھی کریں، اور اس کے اوپر یقیناً اللہ تعالیٰ پھر صبر بھی عطا فرمائیں گے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اس میں شامل حال ہوتی ہے۔ دوسری عرض یہ ہے کہ بھائی صاحب چاہتے ہیں کہ ان کی پھوپھی جان جو ہے وہ اپنے اس رویے کو بدل لیں، تو دعا بہترین ہتھیار ہے۔ بے شک۔ سرکار نے فرمایا کہ تقدیر بھی بدل جاتی ہے دعا اور صدقے سے۔ بے شک۔ تو ان کے لیے دعا کی جائے، اپنے لیے بھی دعا کی جائے۔ اللہم اغفر لی واغفر لہم کا بھی بتایا گیا کہ آپ دوسرے کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، اللہ مجھے بھی بخش دے اور ان کو بھی بخش دے، اور اللہم اکفنا شر بما شئت، یہ بھی ایک دعا ہے۔ اور پھر اما جیت ایک حصار رکھا جائے، صبح و شام آیت الکرسی، آخری دونوں کو لو، تیسرا کلمہ اگر یہ 11 دفعہ پڑھ کے اول آخر درود شریف انسان اپنا اظہار کر لے، بلکہ پھوپھی کا بھی اظہار کر دے کہ وہ خناس جو اس کے دل میں دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے، اللہ اس کو بھی اس سے محفوظ رکھے، اس کے شر سے، اور ایک دوسرے کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو لہٰذا دعا کرنی بھی چاہیے، نیک مشورہ بھی دینا چاہیے، اور اللہ کی رحمت سے پر امید بھی رہنا چاہیے۔